گیا، قمیص کو نکال لیا گیا، بلال کے سینے پہ پتھر کو رکھ دیا گیا، پتھر اتنا وزنی تھا، بلال کی آنکھیں ابلنے لگی، بلال کی سانسوں کی ڈوٹ ٹوٹنے لگی۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا اگر بلال مر جائے گا تو ظلم کس پر کریں گے، پتھر کو ہٹا لیا گیا، چند سانسیں گزری مگر بلال کو ہوش نہ آیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد بلال ہوش میں آئے، امیہ نے کہا بلال بتا اب بھی کلمہ پڑے گا؟ تو جانتے ہو حبش کے بلال نے کہا تھا، مصطفیٰ کے عاشق نے کہا تھا، امیہ آج پاور تیرے پاس ہے، کل اللہ پاور بلال کو دے گا، آج طاقت تیرے پاس ہے، کل اللہ طاقت بلال کو دے گا، آج تیری چل رہی ہے کل بلال کی چلے گی۔ امیہ کہنے لگا کھاتا میرا ہے کلمہ محمد کا پڑھے، کلمہ محمد کا پڑھے، گھر میں میرے رہے کلمہ محمد کا پڑھے۔ بلال نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا امیہ زبان تیری ہے تو لے لے، آنکھیں تیری ہے تو لے لے، ہاتھ تیرے ہے تو لے لے، مگر دل کا کیا کرے گا؟ دل تو میں نے سید الانبیاء کو دے دیا ہے، دل تو میں نے مدینے کے تاجدار کو دے دیا ہے۔ میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سنتے ہیں کہ میں شر میں صرف ان کی رسائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا کہتی ہے لیلا مجنون کی محبت دیکھ، شیریں فرحات کی محبت دیکھو، میں کہتا ہوں محبت دیکھنی ہے تو بلال کی دیکھو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبت دیکھنی ہے تو بلال کہتے کروں تیرے نام سے جاں فدا، وہی بابا، بس جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ سبحان اللہ۔ مکہ والوں نے سوچا مارا، مگر مصطفیٰ کا کوئی صحابی اسلام سے نہ ہٹا، بے شک بے شک، آگے سے پیچھے تک بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور دو تین حدیث سے سنا دوں انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ مکہ والوں نے سوچا محمد کو ستایا، محمد نہ مانے، صحابہ کو ستایا، صحابہ نہ مانے، چلو محمد سے صلح کرتے۔ کہنے لگے صلح کیسے ہوگی؟ بولے ابو طالب کے پاس چلو، دھمکائیں گے، سامنا کریں گے، شاید ابو طالب کے سمجھ میں آ جائے۔ مکہ کے جتنے سردار تھے ابو طالب کے پاس پہنچے، جانے کے بعد کہتے ابو طالب سمجھا لو اپنے بھتیجے محمد کو، اس لیے کہ محمد ہمارے خداؤں کی مذمت اڑاتا ہے، محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب یا تو تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو، اگر تم نے محمد کو ہمارے حوالے نہ کیا تو تم بھی انہی کی جانب ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تم نہیں مانے، تمہارا بھتیجا نہیں مانا، یاد رکھو تم دونوں کو دیکھ لیں گے، تلوار اٹھا لیں گے۔ اتنا سننا تھا جناب ابو طالب کا، آپ سمجھ گئے معاملہ خطرناک ہو چکا ہے، آپ سمجھ گئے معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ جب میرے آقا شام کو تشریف لائے تو ابو طالب کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد تو جانتا ہے میں تجھے اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، میں نے تجھے بڑے پیار سے پالا ہے، اے محمد اب میں بولا ہو چکا ہوں، بھتیجے مجھ پہ اتنا ظلم نہ کرو کہ میرا بولا جسم اس کو اٹھا نہ سکے۔ آقا فرماتے چچا کیا بات ہے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں محمد آج تک مکہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ابو طالب سے آدھی بات کہہ سکے، آج آئے تھے مکہ کے سردار کہہ رہے تھے یا تو محمد کو سمجھا دو ورنہ تمہیں بھی دیکھ لیں گے، ورنہ تمہارے بھتیجے کو دیکھ لیں گے۔ ابو طالب نے پیشانی کو چوما، رو کر کہتے محمد تھوڑے دنوں کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے خاموش ہو جاؤ، اسلام کی تبلیغ کو موقوف کر دو۔ اتنا سننا تھا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ آج تک ظاہری معین و مددگار اگر آقا کے کوئی تھے تو ابو طالب تھے، ہر پریشانی میں جنہوں نے اب تک ساتھ دیا وہ ابو طالب تھے۔ نبی نے دیکھا ابو طالب کے قدم اکھڑ رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی فرماتے میرے چاچا کہہ دو ان مکہ کے ظالموں سے یہ تو مکہ والے ہیں، اگر دنیا کی تمام شیطان فرماتے ہیں میرے چچا کہہ دو مکہ والوں سے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، محمد پھر بھی کہے گا لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا تو میں اپنے دین کو دنیا کے گھر گھر تک پہنچا دوں گا یا مذہب اسلام پہ شہید ہو جاؤں گا، سنیوں دیکھو تو صحیح میرے نبی کا دین چلا، عرب سے نکلا مصر پہنچا، مصر سے نکلا فارس پہنچا، فارس سے نکلا پاکستان ہندوستان پہنچا، سری لنکا پہنچا۔ آج دنیا کا کوئی خطہ دیکھ لو، کوئی دھرم ملے نہ ملے مگر نبی کا دھرم ضرور ملے گا، کوئی دین ملے نہ ملے مگر اسلام ضرور ملے گا، کوئی کتاب ملے نہ ملے مگر قرآن ضرور ملے گا۔ پتہ چلا ہر ملک میں نبی کا دین
دین زندہ ہے، ہر قصبے میں نبی کا دین زندہ ہے، ہر شہر میں نبی کا دین زندہ ہے۔ میرا امام تو یوں کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ایسی بات ہے تو پھر اسلام کی تبلیغ کر۔ جب تک ابو طالب زندہ ہے کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے فرمایا محمد تک پہنچنے سے پہلے میرا مقابلہ کرنا پڑے۔ مکہ والوں نے سوچا کہ بھی ابو طالب بھی ماننے تیار نہیں، محمد بھی ماننے تیار نہیں، اور دیوانوں کا حال ہی کیا پوچھنا۔ دیوانے تو مرنے مٹنے تیار تھے، کہنے لگے پنچایت کرو پنچایت، اردو میں کہہ دوں تو کانفرنس کرو۔ اسی مکہ میں ایک گھر تھا، مطلب کیا تھا؟ پنچایت گھر، جس کو لوگ کہتے تھے دارالندوہ۔ دعوت پہنچ گئی کہ تمہیں بھی آنا ہے، تمہیں بھی آنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مکہ کا ہر بہادر، ہر با اثر انسان، ہر سردار دارالندوہ کی کانفرنس میں پہنچا۔ جب یہ گئے نا دارالندوہ میں تو کمبل اوڑھے ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ کون بیٹھا تھا؟ اس سے مکہ والوں نے پوچھا بھائی تو کون؟ مکہ کے بازار میں نہیں دیکھا، کعبے کے صحن میں نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں، تمہاری کانفرنس میں شامل ہوا ہوں، میں بھی تم لوگوں کے سامنے محمد کو مٹانے کی ترکیب پیش کروں گا۔ لوگوں یہ شیخ نجد کی شکل میں ابلیس تھا جو مصطفیٰ کو مٹانے کی ترکیب میں شامل ہونے آیا تھا۔ اللہ اللہ، جب تمام لوگ بیٹھ گئے ابلیس کو مسند دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا پنچایت کو شروع کرو، بیٹھک کو شروع کرو۔ تو اللہ اکبر، سب سے پہلے مکہ کا ایک مشرک اٹھا۔ اٹھنے کے بعد اس نے کہا میری ترکیب یہ ہے، میری تدبیر یہ ہے، محمد کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، ایک چھوٹا سا سراغ کھول دیا جائے، باہر سے تالا لگا دیا جائے، اسی میں سے کھانا دیا جائے، اسی میں سے پانی دیا جائے۔ جب محمد قید ہو جائیں گے تو قرآن نہیں سنائیں گے، جب محمد قید ہو جائیں گے تو قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، جان تو ابلیس نے کیا کہا، تمہاری ترکیب کام نہیں کرے گی، اس لیے کہ تم قید کو دیکھ رہے ہو، تم دیوانوں کو دیکھ رہے ہو۔ ارے محمد کے دیوانوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ابو بکر صدیق کا عشق؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے فاروق اعظم کا عشق؟ اگر محمد کے دیوانوں کو پتہ چلا محمد کو قید کر دیا ہے، جان دے دیں گے، مگر نبی کو قید میں نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ اکبر، ابلیس بولا تیری ترکیب بھی کسی کام کی نہیں۔ اس کے بعد ابو الاسود ربیعہ کھڑے ہوا، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد کو مکہ سے بدر کر دیا جائے۔ جب محمد مکہ میں نہیں رہیں گے ہم قرآن کی تلاوت کو سننے سے بچ جائیں گے۔ شیطان کہنے لگا لعنت ہے تیری ترکیب پر، اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے کیسا اثر دیا ہے محمد کی زبان میں، جس سے بھی بات کریں گے اسی کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے، اسی کو اپنا مستانہ بنا لیں گے، جس سے بات کریں گے وہ ان کا غلام بن جائے گا۔ ابلیس بولا تیری ترکیب بھی مسترد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کا سب سے بڑا دشمن اٹھا جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں ایسی ترکیب ہے جو کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مکہ میں 40 قبائل